اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ایمان ہے، اور اسی ایمان کو بنانے کے لیے، اسی ایمان کو کی محنت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے کہ آپ جائیے اور روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا ایمان اور اس کا عقیدہ بنائیے۔ اب ایمان کہتے کسے ہیں؟ آج ہماری اصطلاح میں ایمان کچھ اور ہوتا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کچھ اور ہے۔ ہم لوگ ایمان کہتے ہیں اعمال کو، شریعت کہتا ہے کہ ایمان الگ ہے، اعمال الگ ہے۔ ایمان شریعت کی اصطلاح میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ذرہ کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، پریشانی دینے والا اللہ ہے اور پریشانیوں کا حل کرنے والا اللہ ہے، راحت و آرام کی دولت سے مالا مال کرنے والا اللہ ہے، خدا کی ذات ہے۔ دوسرا، آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں، ایمان لاؤں گا، ایمان رکھوں گا مرتے دم تک اللہ پر، ایک اللہ پر، کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ سنسار کے اندر، روئے زمین میں، پورے برہمانڈ کے اندر جو اللہ ہے وہ صرف کہا ہے ایک اللہ، اس کے علاوہ دوسرا اللہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتے تو یہ کائنات اور یہ برہمانڈ کا نظام سب درہم برہم ہو جاتا، لفسدتا، سب پھوٹ پھوٹ کر گر جاتا، نزا کی دیوار غائب ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا۔ کہ یہ دنیا ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں سال سے قائم ہے، اگر بہت سارے اللہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی ان اللہوں کے درمیان، ان خداؤں کے درمیان، ان ایشوروں اور مالکوں کے درمیان تضاد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک اللہ چاہتا کہ سردی کا موسم ہو، دوسرا اللہ کہتا کہ گرمی ہو، ایک اللہ کہتا کہ دھوپ ہو، ایک اللہ کہتا کہ بدلی ہو، ایک اللہ کہتا کہ برسات ہو، بارش ہو، ایک اللہ کہتا کہ خزر کا موسم۔ تو یہ دنیا اتنے زمانے سے، اتنے سالوں سے، کروڑا کروڑ سال سے قائم ہے، اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو کبھی نہ کبھی اس میں تکرار ہوتا، اور جب تکرار ہوتا تو انجام کیا ہوتا؟ یہ دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، لہذا آپ ایک خدا کے سامنے سر خم کریں گے اور ایک خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے۔ اگر اور خدا ہوتے ایک خدا کے علاوہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے، کئی اللہ ہوتے، کئی ایشور ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ذرا سوچئے کہ ایک چھوٹا سا جو گرام ہوتا ہے، گرام سماج، بر وقت ایک گرام سماج کا 2 پردھان نہیں ہو سکتے، ایک ہی رہے گا چاہے جو بھی رہے۔ ایک ملک
PM ہوتا ہے، ایک ہی صدر ہوتا ہے، 2 PM نہیں ہو سکتے۔ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک ہی CM ہوگا، 2 CM نہیں ہوں گے، 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے۔ جی ایک اسکول کے اندر ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے، 2 پرنسپل نہیں ہوتے۔ جب دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کوئی ایک تنظیم کا 2 صدر نہیں بن سکتا، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیٹ کا 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، تو بھلا بتائیے کائنات کے اتنا بڑا نظام کو چلانے کے لیے 2-3 خدا کیسے ہو سکتے؟ تو سب سے پہلے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے، وہ اس طریقے سے ایمان لاتے۔ دوسری بات وَرَسُولِهِ، آمنت باللہ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے جتنے رسول ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، سب سچے تھے، برحق تھے، حق تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر میں آخر الزمان حضرت جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کی رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آخری نبی ہے، آخری پیغمبر، سید المرسلین ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ تو آمنت باللہ ورسلہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اللہ کے فرشتے حق ہیں، برحق ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، وَكُتُبِهِ، ایک کتاب نہیں، جتنی آسمانی کتابیں تھیں، یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، ان چاروں کتابوں پر ہم مکمل ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے یہ کتابیں ہیں، اللہ کے کلام ہیں، اور آخری کلام قرآن کریم ہے جو ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کہ جس میں جتنا لکھا ہے سب سچ ہے، برحق ہے، لا یکلم اللہ تبدیلا، اللہ کے ایک ایک کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی غلطی نہیں، ہم ایمان اس پر رکھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی ویکتی، کوئی انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور قرآن کریم پر شک کرتا ہے، تو خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے پر حساب و کتاب پر ایمان رکھنا اور جو ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا کہ اللہ نے جو ہمارے مقدم میں لکھ رکھا وہی ہے، اسے کہتے ہیں ایمان شریعت کی اصطلاح میں۔ ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ خیانت کو، بددیانتی کو ایمان کہتے ہیں۔ بہت سارے مفتی لوگ، گاؤں کے جاہل مفتی لوگ فتویٰ دیتے رہتے، اگر کوئی کسی کا پیسہ مار لے یا کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کر لے تو کہے گا وہ تو فوراً ایمان والا نہیں ہے، اس سے تو بہتر غیر ایمان والا، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایمان کہتے کس کے۔ ہاں وہ چور ہے، اچکا ہے، بددیانتی ہے، امانت میں خیانت کرنے والا خائن، وہ بدعمل انسان ہے، اس کو بدعمال کہیں گے بلکہ ایمان نہیں کہیں گے۔ اس کو امانت میں خیانت کرنے والا خائن کہیں گے
لیکن بے ایمان نہیں کہیں گے۔ تو شریعت کے اصطلاح کے اندر ایمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو اور رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہو، اور حساب و کتاب پر اور قیامت کے دن کے قائم ہونے پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کلمہ بھی ایمان مجمل و ایمان مفصل کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں ایمان۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہ پروردگار ہم آپ کے ذات کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ کا مبعوث پیغمبر کو بھیجیں گے۔ سب کی یہی دعوت، کیونکہ خدا کے ساتھ ساتھ اور قومیں شرک کرتی کہ اللہ بھی مختار کل ہے، اور یہ جو کوئی مہان وقت ہو وہ بھی مختار کل ہے۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے، وہ وقت بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، یہ بھی بگڑی بنانے والا۔ اللہ مرادوں کو بڑھانے والا ہے، مرادوں کو قبول کرنے والا ہے، اور یہ وقت بھی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے نظر نیاز، جو نیاز جو عبادت اللہ کے لیے جو نظر مانتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے بھی مانتا ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس عقیدے سے اگر توبہ نہیں کرتا اللہ کے حضور کے اندر تو کوئی اپنی بات نہیں کہتا، یا آپ نے جان رکھا ہے کہ قرآن کا اعلان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کے اندر اللہ کے کلام کے اندر اگر کوئی شک کرتا ہے کوئی شبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک تعالیٰ روئے زمین کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن کبھی شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ دوستو جو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اس کلمہ کا تقاضا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کوئی ذات مختار کل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی بات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لاکھوں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ آخر میں آخر الزمان جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساری دنیا انسانیت کو یہی تعلیم دی اور یہی سبق دیا۔ ان کی یہی تعلیم تھی کہ جو اس روئے زمین کے اوپر جو مختار کل جو ذات ہے جو مشکل کشا ہے جو سارے کاموں کا بنانے والا ہے جو راحت وارات کی دولت سے مالا مال کرنے والا وہ وہی ذات ہے، خداوندی ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اسی وجہ سے اسی کو تعلیم دینے کی وجہ سے اسی عقیدہ کو پھیلانے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی، پریشانی اٹھانے پڑی۔ صحابہ نے آگ کے اندر جلائے گئے، آگوں پر گھسیٹا گیا، پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ نہ جانے کتنے صحابیوں کو تیل کھولتے ہوئے تیل کے اندر
اسی عقیدے کی وجہ سے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ گردن نہیں جھکاؤں گا۔ یہ یاد رکھیے تجزیہ ہے کہ گردن کٹانے کے مقامات بہت ہیں لیکن جھکانے کا صرف ایک ہی مقام ہے۔ اگر ہمارا دیش خطرے میں ہو، دیش کی آزادی خطرے میں ہو، تو محب وطن دیش کا جوان اپنے جو دیش کی بقا کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے اپنی گردن کو کٹا سکتا ہے۔ اگر سماج کی بیٹی، اس کی عزت، اس کی عصمت اگر خطرے کے اندر ہو تو غیرت مند بھائی اور غیرت مند بیٹا اپنی ماں اور بہن کے لیے گردن کٹا سکتا ہے۔ سر کٹانے کے تو بہت سارے مقامات تھے لیکن سر جھکانے کا جو ایک مقامات ہے، جو ایک مقام ہے، صرف ایک ہی ذات کا مقام ہے، وہ اللہ کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے اندر کے لشکر کو رومی بادشاہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ حذیفہ آپ میرا سجدہ کریں گے، جب آپ میرا سجدہ کر لیں گے، آپ فوج کے کمانڈر ہیں تو آپ کو بھی چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، اور جو تمہارے ساتھ جتنے صحابہ ہیں تمہارے ساتھی ہیں اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا، جان کر نذرانہ دے سکتا، لیکن یہ بادشاہ میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ سر جو جھکتا ہے، یہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں، ایک ذات کے سامنے اٹھتے ہیں اور ایک درگاہ ایک ذات کے سامنے جھکتے ہیں۔ بادشاہ کڑھائی کے اندر تیل ڈالتا ہے اور اس کو خوب دہکاتا ہے، جب تیل کے بلبلے اٹھنے لگتے ہیں، تیل جب چٹکنے لگتا ہے تو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو اس کڑھائی کے اندر ڈال دیتا ہے اور ایک بعد دیگرے ڈالتا رہتا ہے اور کہتا ہے حذیفہ اگر آپ نے میرا سجدہ کر لیا، آپ کی قوم نے میرے آگے اگر سر جھکا لیا تو میں سب کو چھوڑ دوں گا، نہ اسی طریقے سے سب کو میں تلتا ہوں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام اس کڑھائی کے اندر تل دیے جاتے ہیں لیکن کوئی اپنی گردن کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخر میں جب وہ ہار گیا کہ یہ فوج کا کمانڈر ہے عبداللہ حذیفہ سہمی، یہ میرے سامنے نہیں جھک رہا، کیا تو پھر عاجز ہو کر وہ کہنے لگا کم سے کم تو بوسہ تو لے سکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں اسلام کے اندر لا بأسا فی الاسلام، کوئی حرج نہیں، میں بوسہ لے سکتا ہوں۔ اس کے چہرے کا بوسہ لیا، پھر حذیفہ سہمی کو چھوڑ دیا گیا اور جو اس کے لشکر بچے تھے چھوڑ۔ تو اسی خاطر، اسی توحید کی خاطر نہ جانے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں جو ہے اٹھانی پڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے، ابو جہل نے چوراہے کے اوپر ان کے شرمگاہ کے اندر برچھا مارا تھا اور ان کے پیروں کو دو اونٹوں میں باندھ کر دونوں سمت میں دوڑا دیا تھا، بیچ سے چر گئی تھی لیکن احد احد کا نعرہ لگاتی رہی، کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ ایک خدا کے وحدانیت کا وہ ترانہ اور گیت گاتی رہی، اپنی جان دے دی لیکن اللہ کے ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یہ کوئی قصہ و کہانیاں نہیں سنا رہا بلکہ یہ تواریخ ہے، سچی تاریخ ہے، یہ صحابہ کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان کو قربانی لگا دی، لیکن کسی درخت، کسی حجر، کسی شجر، کسی غیر اللہ سے نہ کوئی مراد مانگی، نہ ان کے سامنے کبھی سر جھکایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے، جس طریقے سے غیرت مند آدمی کو اگر اس کی بیوی کا تعلق کسی جو ہے غیر محرم مرد سے اگر ہو جائے، جس طریقے
طریقے سے اس آدمی کو غیرت آتی، اسی طریقے سے کوئی اگر انسان اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی سے مرادیں مانگتا ہے، کسی سے ہاتھ اٹھاتا ہے، قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، اے بندے تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اگر دعا مانگنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی ذات ہے، تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا اپنے آپ کو رب ہونے کا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میری پرستش کیجئے، میرے سامنے اپنے سر کو خم کیجئے۔ فرعون کے یہاں ایک باندی رہتی تھی جس کا نام بتاشا یا نتاشا تھا۔ پتہ چلا اسلام ظاہر ہو جاتا کہ اس نے موسیٰ کے کلمے کو پڑھ لیا اور ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکاتی، کسی سے مرادیں نہیں مانگتی۔ فرعون کو پتہ چلا اور اس خادمہ کو بلایا کہ یہاں آئیے، مجھے پتا چلا کہ تو نے موسیٰ کے رب کے اوپر اور موسیٰ کے کلمے کے اوپر تو ایمان لے آئی، ایمان سے پھر جا اور مجھ کو رب مان، ورنہ میں تجھ کو سخت سے سخت سزائیں، اور اگر میری بات مان لیا تو میں نے تیرے گھر کو جواہر اور ہیرو جواہرات سے بھر دوں گا۔ وہ عورت نہ مانی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آخرکار فرعون کیا کرتا ہے، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک شیر خوار بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے اور ایک اس ماں کے ساتھ چلتا پھرتا بچہ۔ اس نے تانبے کی بڑی سی کڑھائی رکھی اور اس کے اندر تیل ڈلوایا اور اس کو خوب دہکایا۔ جب وہ تیل کھول گیا تو اس عورت سے کہتا ہے فرعون، اس خادمہ سے کہتا ہے کہ اب بھی بعد آ جا، نہ تیرے بچے کو اس میں چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک بچے کو الٹا لٹکا دیتا ہے، اس کے پیروں کو پکڑ کر کے اور کڑھائی اور تیل کے قریب لاتا ہے اور کہتا ہے اے عورت اب کو انجام مجھ کو خدا تصور کر لے۔ فرعون جو موسیٰ کے اللہ اور موسیٰ کے کلمہ کو چھوڑ دے، میں تجھ کو عزت بھی دوں گا، تیرے گھر کو جو جواہرات سے ہیرو سے بھر دوں گا اور تیری زندگی بھی بچ جائے گی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، آپ میرے جان لے سکتے لیکن میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس عورت کے سامنے دبا کر دیکھتے ہی اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور مچھلی کی طرح سے تل دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں بچوں کو، وہ جو چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا اس کو بھی تل دیا گیا۔ اس عورت نے کہا اب مجھ کو بھی تل دیا جائے گا، وہ عورت بھی تل دی گئی اور وہ رو رہی تھی، کہنے لگی شاید کہ اب رونے لگی ہے، ہو سکتا کہ اب جو پھر جائے عقیدے سے، اب میرا سجدہ کر لے۔ وہ عورت کہتی ہے رو تو اپنی ناکامی پر رو رہی ہوں کہ رب نے ایک ہی جان دی ہے، اگر جتنے میرے جسم کے اندر ہوئے ہیں اگر اتنے بھی جانیں ہوتی تو آج رب کے لیے قربان کر دیتی۔ تو میرے بھائیوں، وحدانیت کو بچانے کے لیے، وحدانیت کو عام کرنے کے لیے اور شرک کا خلا کما کرنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے زیادہ اس روئے زمین پر کسی نے تکلیف نہ اٹھائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سے